الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضرین محترم اور برادران گرامی، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے استقبال رمضان، شان رمضان. ہم اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم جیسے محرومین کے لیے ایک مہینے تک رمضان رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں. ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے. ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کر دیتے ہیں. آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں ہوتے، باوجود اس کے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار افطار کی اجازت فرمائی، مگر پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے چند روز قبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے راوی ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے
اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس ماہ مبارک کی راتوں کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، یہ روزہ افطار کرانا اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ روزہ کے اندر روزے دار کو افطار کرائے تو پیٹ بھر کر، یہ ایسا نہیں۔ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام کو ہلکا کر دے، اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے
جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔